حضور کی نعمت کس طرح سے بڑھتی ہے، آئیے ذرا حدیث پاک کے ذریعے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی روز سے بھوکا تھا، کئی روز سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، میرے پاس کوئی چیز کھانے کے لیے موجود نہیں تھی، اس لیے میں کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ آخر شدت بھوک نے مجھے گھر میں رکنے نہ دیا اور میں مدینے کی اس گلی پر جا کر کے کھڑا ہو گیا، میں مدینے کی اس گلی میں جا کر کے کھڑا ہو گیا جدھر سے لوگوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، جدھر سے لوگوں کا گزر ہوا کرتا تھا۔ میں اس گلی میں جا کر کے کھڑا ہو گیا، میں یہ سوچ کر کے کھڑا ہوا کہ جب ادھر سے لوگ گزریں گے تو وہ میرے اداس چہرے کو دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، مجھے لے جا کر کے کھانا کھلا دیں گے۔ وہ میرے چہرے کو دیکھیں گے اور چہرے پر کمزوری اور نکاہت کے آثار دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں اور مجھے گھر لے جا کر کے کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر کے مدینے کی اس گلی میں کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوا کرتا تھا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیے آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو آتے دیکھا تو میں خوش ہو گیا کہ ابو بکر صدیق مجھے دیکھیں گے، میرے چہرے کو دیکھیں گے اور ان کو محسوس ہوگا کہ ابو ہریرہ بھوکے ہیں، مجھے لے جائیں گے، اپنے گھر کھانا کھلا دیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ تب تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا، چہرے کو دیکھا نہیں، چہرے پر نظر نہیں ڈالی، سر کو نیچے کیے ہی سلام کا جواب دے دیا۔ آگے بڑھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کا مطلب پوچھا۔ خیال یہ تھا کہ مطلب جب بتائیں گے تو میرے چہرے کو دیکھیں گے اور میرے چہرے پر نکاہت و کمزوری کے جو آثار ہیں بھوک کی وجہ سے اس کو محسوس کریں گے، مجھے گھر لے جائیں گے، کچھ کھلا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے یہ سوچ کر کے ان سے آیت کا مطلب پوچھا، اور ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم نہیں تھا، معلوم تھا لیکن پوچھ اس لیے رہا تھا لے جا کر کے کھلا دیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر نیچے کیے ہی اس آیت کا مطلب بتا دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ مراد پوری نہ ہوئی، اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے بھی سر نیچے کیے ہی مجھے میرے سلام کا جواب دے دیا، میرے چہرے کی طرف نگاہ نہیں ڈالی۔ میں نے ان سے بھی آیت کا مطلب پوچھا اور میرا خیال یہی تھا کہ یہ میری طرف دیکھیں اور مجھے لے جا کر کے کھلا دیں گھر میں کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سر نیچے کیے اس آیت کا مطلب بتا دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں مسکینوں غریبوں کی مدد فرمانے والے آقا، شفیع المذنبین انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، ہم سب کے داتا ماوا ملجا حضور تشریف لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، ثم مربی ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتبسم، یعنی میرے پاس سے آقا کریم ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے
اور مجھے دیکھ کر کے حضور مسکرائے۔ سرکار علیہ السلام نے مسکرا کر کے فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے گیا، پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ مسجد نبوی میں حضور داخل ہوئے، مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ ٹھہرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اقدس میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک پیالہ دودھ ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک پیالہ دودھ لیا، باہر تشریف لائے، ابو ہریرہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بھی بلا کر کے لے آؤ، وہ بھی بھوکے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا حکم پا کر کے بلانے چل دیتے ہیں، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا تھا ایک پیالہ دودھ اگر مجھے مل جاتا تو میرا پیٹ بھر جاتا، اصحاب صفہ آئیں گے تو مجھے اس میں سے کتنا ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل میں یہ خیالات آ رہے تھے، لیکن سرکار کا حکم تھا اصحاب صفہ کو بلا کر کے لائے، ان کی تعداد 70 کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلانا شروع کر دو، ان کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ میں نے وہ پیالہ لیا اور ایک صحابی کو پیش کیا، انہوں نے جب شکم شیر ہو کر کے پی لیا تو میں نے پیالے میں دیکھا تو جتنا دودھ تھا اتنا ہی موجود تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا تعلق حوض کوثر سے جڑ چکا ہے، اس کا کنیکشن حوض کوثر سے ہو چکا ہے۔ اب ابو ہریرہ تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاتے گئے حتیٰ کہ 70 کے 70 صحابہ اصحاب صفہ جو تھے انہوں نے دودھ نوش فرما لیا، سب شکم سیر ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں، ابو ہریرہ اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں، اے ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ لیا اور دودھ پینا شروع کیا۔ دودھ پی چکے، میرے آقا نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ اور دودھ نوش فرماتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ اور پیو۔ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ میں ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سکم شیر ہو چکا ہوں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر کے پی گئے۔ 70 صحابہ وہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ سے جب شکم سیر ہو گئے تو اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پاک پر پڑی تو بریلی والے اعلیٰ حضرت بول اٹھے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔